حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اور پھر آگے ہفتہ اتوار 9-10 محرم ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حال پاک کرانے کا بڑا تذکرہ ہوا، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، انہوں نے جو اسلام کو پھر سے ایک نئی زندگی بخشی، اس کے تذکرے بڑے الحمدللہ سنائے گئے۔ انہی دنوں میں ایک چیز سامنے آئی، ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ کو شو کرتا ہے مسلمان، لیکن حمایت کرتا ہے یزید کی۔ شو مسلمان کرتا ہے اپنے آپ کو اور حمایت یزید کی کرتا ہے۔ کئی میرے پاس ویڈیو ایسی پہنچی، دوستوں نے بھیجی کہ یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں اس حد تک بندے گزر گئے، ایسے کو بندہ بھی نہیں کہہ سکتے، بندہ ہوتا ہے کوئی۔ اس طرح کی شیطانی چکروں میں آئے ہوئے لوگ کہ وہ امام حسین جیسی شخصیت کو معاذ اللہ باغی تک کہہ گئے۔ میں یہ لفظ سوچ کے بول رہا ہوں، ڈر لگ رہا ہے ایسا لفظ بولتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ناسور قسم کے یزید پلید اور شیطان کے چیلے نکل آئے، وہ امام حسین کا یہ سارا سفر، امام پاک کا جانا اور آپ کا قربانی دینا، بچوں کی قربانی، دودھ پیتے بچوں کی قربانی، یہ سب کو معاذ اللہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارا امام حسین وہ وقت کا جو اصل حاکم تھا، نعوذ باللہ یزید، اس کے خلاف امام پاک نکلے تھے، لہٰذا آپ کیونکہ خلاف نکلے تھے، آپ نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حد تک گزر گئے۔ اس کو کسی نے کہا کہ تو پھر ایک دعا کر۔ دلائل تو اپنی جگہ سارے، کیونکہ اللہ پاک امام حسین کے ساتھ ہے، خود نبی پاک اور سارے انبیاء امام حسین کے ساتھ ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ میں نہیں محفل میں میں نے یہ لفظ بولے تھے کہ اگر امام حسین نے کربلا کے اندر اتنا بڑا کارنامہ دے کر، قربانیاں دے کر، اسلام کی بلندی اور سر بلندی اور لاج کو نیچے نہیں نہ جانے دیا، تو ہم اس کے پیچھے ذرا مشن دیکھیں۔ امام حسین پاک کی عمر تھی 3 سال، 4 سال، 5 سال، تو اللہ پاک نے تب یہ بتا دیا تھا کہ جنتی جوانوں کی سرداری میں نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اب اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، ایک بندہ محرموں کی عزت نہیں کر رہا، غیر محرموں کی عزت نہیں کر رہا، اور شراب کے اندر عادی ہو چکا، بدکاری کے اندر پڑ چکا، اور کتے پالنا شروع ہو گیا، بندر پالنا شروع ہو گیا، ساری جو شریعت کی منع شدہ چیزیں تھیں ان پر وہ لگ چکا اور لوگوں کو لگا رہے ہیں، تو وہ امام پاک جیسی شخصیت اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور بیعت کر جاتے۔ تو یہ سب سے بڑا اعتراض امام پاک پہ نہیں ہونا تھا، یہ اعتراض کس پہ ہونا تھا؟ اللہ پاک کی ذات پہ۔ کس پہ؟ اللہ پاک کی ذات پہ یہ اعتراض ہونا تھا کہ اے باری تعالیٰ، ایسے بندے کو جنت کی سرداری دی ہے جو وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بھی نہ کہہ سکا اور ڈر گیا، اپنے بچوں کی خاطر سارا کچھ لے کے چھپ گیا۔ یہ اعتراض کس پہ جاتا؟ اللہ پاک کی ذات پہ۔ اور اللہ پاک کے بعد یہ اعتراض کس پہ جاتا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ تو مطلب اگر امام پاک وہاں کھڑے ہیں، اپنے بچے دے رہے ہیں، اپنے بانجے بھتیجے بھائی تک شہادت کے لیے دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ پاک کے فرمان کی لاج رکھ رہے ہیں کہ میں اپنا آپ دے دوں گا لیکن اللہ پاک کے فرمان کو، اس کے دیے ہوئے منصب اور گریڈ کو میں نیچے نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ اعتراض تو معاذ اللہ پھر وہاں جا کے بنتا ہے، جو بندہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ باغی تھے اور صحیح ہوا ان کے ساتھ، استغفراللہ۔ یہ ناسور قسم کے لوگ آ گئے اس دنیا کے اندر۔ یہ اس کو کسی نے کہا کہ پھر تو ایک دعا کرنا کہ جب حشر کا دن لگاؤ تو تیرا جو حشر ہے وہ یزید کے ساتھ ہو۔ اور ہم بڑے بندے ہیں امام پاک کے ماننے والے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں امام پاک کا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو اسے کہا کسی نے ذرا دعا کر کے، کہتا ہے دعا اپنی جگہ دعا اپنی جگہ یا گل اپنی جگہ، اگر روڑا ہی پانا ہے پھر امت کو پریشان کرنا ہے، بیوقوف آدمی۔ اس طرح کے لوگ آج کل آ گئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ جملے بولے ہیں، یہ میڈیا کا دور، یہ آزاد، یہ موبائل، سوشل میڈیا، جس کا دل چاہا جو دل میں آیا کھولا اس کو اور اپنا غلط ملت جو بھی تھا وہ بول ڈالا۔ امت کس طرف جا رہی ہے یا امت کو کتنی پریشانی قدر مبتلا کر ڈالا وہ نہیں ہے سمجھتے لوگ۔
اللہ پاک ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے اگر نصیب میں ہے تو، ورنہ ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ایسے افراد کے خلاف حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز جیسی کارروائی ہونی چاہیے جیسے انہوں نے کارروائی کی تھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ شاید بات سنائی تھی یا پروگرام میں میں نے بات سنائی تھی کہ ان کے سامنے ایک بندے نے یزید کو صرف اتنا بولا تھا، امیر المومنین، امیر المومنین یزید۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہی اس کو چپ کروا کے 20 کوڑے مروائے تھے، اس کو 20 درے، میں اس کو لمحہ پا کے 20 درے مارو اس کو۔ جب 20 لگ گئے تو اس نے کہا کہ حضرت خیر تو ہے، کیوں مروا رہے ہیں مجھے؟ فرمایا کہ تو اس قاتل کو امیر المومنین کہہ رہے جس نے زور پا کے سارے گھرانے کو شہید کر ڈالا اور اس کو حیات تک بھی نہ آئی، شرمندہ تک بھی نہ ہوا، بعد میں الٹا فخر کرتا رہا، اس کو تو کہے گا امیر المومنین؟ 20 درے مروائے۔ فرمایا ابھی تو نے میرے سامنے کہا ہے، اگر دوبارہ ایسا لفظ بولا تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ بعد والی دنیا یاد رکھے گی۔ اس نے پھر توبہ کی، کہا مجھے اتنا علم ہی نہیں تھا کہ میں اس کو ایسا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں۔ فرمایا نہیں کہہ سکتے ہو تو پہلے جا کے سمجھو کہ کس کے ساتھ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ اس طرح کے لوگ، ان کا حشر یہ والا ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف کسی نے درخواست بھی دی ہے کہ اس کو پکڑا جائے، کیونکہ یہ امت کے کروڑوں مسلمانوں کے دل کو دکھا رہا ہے یہ شخص جس نے یہ لفظ بولے۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امام حسین تو بہت آگے کی شان ہے۔ امام حسین کے بڑے بھائی جان امام حسن، وہ تو بہت اوپر کا مقام ہے نا حضور علیہ السلام کے گھرانے میں۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے ایک بہت بڑا فرمان لکھا ہے، واقعہ ہے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ایک خادمہ تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہیں گھر سے نکلی تو ان کے سر پاک سے نا دوپٹہ سرک گیا، چل رہی ہیں تو دوپٹہ سرک گیا، وہاں اچانک کسی نے دیکھا ان کو اس حالت میں، تو اس دیکھنے والے نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ او بی بی اپنا دوپٹہ صحیح کر، اگر تو ایسے چلتی پھرتی رہی تو حضور علیہ السلام کے گھر کی خدمت کرنا یہ تیرے کسی کام نہ آئے گا، یہ خدمت کوئی کام نہ آئے گی، حتیٰ کہ اگر تو ایسے پھرتی رہی تو خود نبی پاک بھی تجھے نہیں بچا پائیں گے۔ یہ جملہ اس نے بول دیا۔ اس نے اپنے لحاظ سے سوچا کہ میں صحیح بول رہا ہوں، لیکن جب اس نے یہ بولا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دل پہ یہ جملہ لگا، اچھا نہیں لگا، آپ رو پڑی، یہ کیسی بات اس نے کر دی ہے؟ انجانے میں ہو جاتا ہے، چلتے چلتے دوپٹہ سرک گیا، خادمہ ہے کہ کام کے لیے نکلی ہے، دوپٹہ سرک گیا۔ اتنا بھی کہا جا سکتا تھا کہ محترمہ دوپٹہ اوپر کر لیجیے، بس بات ختم۔ لیکن آگے یہ جملہ بول دینا کہ تجھے یہ حضور کے گھر کی خدمت کرنا نہیں بچا پائے گا، یہ خدمت تیرے کسی کام نہ آئے گی، یا یہ کہہ دینا کہ خود حضور پاک بھی تجھے نہ بچا پائیں گے، یہ بہت بڑا جملہ تھا اس کا۔ تو وہ روتی روتی آئی، واپس آ گئی، کام جدھر بھی جا رہی تھی اس نے کام بعد میں کرے گی، آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان عائشہ تصدیقہ سے گزارش کی، حضور علیہ السلام تک بات پہنچی، بندے نے مجھے ایسا کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کی کیفیت میں، غضب کی کیفیت میں، شدید غصہ کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور چند صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انداز سے جان جایا کرتے تھے کہ آج حضور علیہ السلام کے انداز مبارک میں کیا چیز چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند شریف کی ایک جانب ایک پلو اٹھایا ہوا تھا، تہبند شریف، اور تیزی سے چلتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ انداز حضور علیہ السلام کا غضب والا تھا۔ آپ تشریف لائے، منبر پر پیغام دیا کہ جاؤ جو ادھر جلدی جلدی قریب کملتے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کا پیغام اور صحابہ کرام نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند منٹوں کے اندر جناب مسجد کھچا کھچ بھر گئی صحابہ کرام سے، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تو سنا کے بعد فرمایا بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ، آپ اللہ پاک کے عظیم رسول ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں اللہ پاک کا رسول ہوں، لیکن بتاؤ میں کون ہوں؟ اب وہ تعجب میں آئی کہ رسول اللہ تو کہہ دیا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ پھر انہوں نے عرض کی حضور آپ
حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ جناب ہاشم کے بیٹے تھے. آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں میں یہ ہوں، لیکن بتاؤ میں کون ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا پوتا بھی ہوں، لیکن میں کون ہوں کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ سارے اب خاموش ہو گئے. یہ جواب ہے ایسے سارے ناصوروں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے بارے منہ کھولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. یہ سب ناصوروں کو جواب ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی طرف سے یہ جواب ہے. امام طبرانی رحمہ نے روایت فرمایا، فرمایا میں کون ہاں دسو، پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا حضور آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. فرمایا مجھے پتہ ہے میں اللہ پاک کا رسول ہوں، لیکن بتاؤ میں کون ہوں؟ حضور آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے. فرمایا مجھے پتہ میں یہ ہوں، لیکن دسو میں کون ہوں؟ سارے صحابہ کرام کانپنے لگے. اور میں یہ آواز اونچی سے بھی کر رہا ہوں کیونکہ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود غضب اور جلال کی حالت میں اپنی آواز مبارک اونچی فرمائی ہے. تو میں پتہ بھی ہے میں کون ہوں، میرے بارے بول دیتے ہو. سارے خاموش. اب چپ چھا گئی، ہر طرف چپ بیٹھے سر چکا کے. فرمایا سنو سنو، میں اللہ پاک کا رسول بھی ہوں، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، لیکن میں خود تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. مجھے مقام، اسٹیٹس، گریڈ، شان اللہ پاک نے جو دی ہیں وہ بڑی دی ہیں، لیکن یہ چونکہ بات اس نے کی آخرت کے ساتھ جوڑ کر کہ میں آخرت میں اپنے گھر کی خادمہ کو نہ بچا سکوں گا، اس لیے میں تمہیں آخرت کی بات سناتا ہوں. فرمایا میں وہ ہوں جو سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مقام محمود سجائے گا. فرمایا میں وہ ہوں آخر میں جا کے جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور فرمایا میں وہ ہوں، سنو یہ وہ جملہ اس کا جواب. فرمایا میں وہ ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی امت کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا. فرمایا میں شفاعت کروں گا، کسی کی جرت نہ ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی. فرمایا میں وہ ہوں جو شفاعت کا دروازہ کھولے گا، میری وجہ سے شفاعت کھلے گی، میری وجہ سے بخشش کھلے گی، میری وجہ سے لوگوں کا حساب کھلے گا. سب کھڑے ہوں گے، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ کوئی بندہ بڑی بڑی شانوں والے بھی چاہے ہوں، کسی کی جرت نہ ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے بات کر سکے. میں وہ ہوں میں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے. اور تمہیں بتاؤں، فرمایا میں وہ ہوں میں جس کی شفاعت کروں گا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ آگے اوروں کی شفاعت کر سکے گا. یہ کس نے کہا کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، میں نہیں بچا سکتا؟ فرمایا شفاعت گناہ گاروں کی ہوتی ہے، جو گناہ گار ہوں گے پھنسے ہوئے ہوں گے میں ان کو بچاؤں گا، اور میں جس کو بچا دوں گا پھر اس کو یہ مقام ملے گا کہ وہ آگے اوروں کو بچائے گا. فرمایا میں نے جس کو بچایا ہوگا وہ اوروں کو بچا رہا ہوگا، اس نے جن کو بچایا ہوگا آخر میں اللہ پاک ان کو بھی اجازت دے گا، وہ آگے اوروں کو بچا رہے ہوں گے. میری شفاعت تو آگے چلتی ہی چلتی جائے گی. یہ کس نے کہا کہ میں اپنے گھر کی خادمہ کو نہیں بچا سکتا؟ فرمایا جیسا تم لوگوں نے سوچا ویسا نہیں ہے. اور آخری جملے میں آپ نے کمال کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا سنو میری شفاعت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ شیطان لعین مردود کہاں کھڑا ہوگا نا، جہاں کھڑا ہوگا وہ وہاں سے اپنی ایڑیاں اٹھائے گا، پیچھے سے ایڑیاں. جیسے ہوتا ہے نا بندہ مجمع میں کہیں نیچے لگ کے کھڑا ہو تو اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنی ایڑیاں اٹھا کر ایسے سر آگے آگے کر رہا ہوگا گردن لمبی کر کے. فرمایا کہ میری شفاعت ایسی ہوگی کہ یہ شیطان ایڑیاں اٹھا کے گردن لمبی کر کے اپنا آپ مجھے دکھائے گا، اور وہ چاہ رہا ہوگا کہ حضور آپ تو اتنے گناہ گاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ذرا ایک نظر کرم میرے اوپر بھی فرما دیجیے. تو میں شیطان امیدوار بن کے آ جائے گا، شیطان چاہ رہا ہوگا کہ اس کی شفاعت ہو جائے، اس کی بخشش ہو جائے. میری شفاعت کو دیکھ کر جب میں لوگوں کو بخشوا رہا ہوں گا، میں شیطان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے کائنات میں وہ آ جائے گا امیدوار بن کے. اور یہ تم کیا سوچ کے بیٹھ گئے ہو، میرے بارے میں اپنا گمان خود ہی بنا لیا. فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سوچا، حقیقت یہ ہے
فرمایا میں شفاعت کا دروازہ کھلواؤں گا، میں بخشواؤں گا، میں لوگوں کو جنت کے راستے پر لے کے چلوں گا۔ اور کمال کا جملہ اپنے، یہ میں ساتھ اس کے دوسری حدیث پاک کو جوڑ رہا ہوں۔ فرمایا میرے گھر کی بات ہوئی ہے، میرے گھر کی، میرے گھر میں خدمت کرنے والی خاتون کی بات ہوئی، یہ دوسری حدیث پاک، اور اس کے راوی مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو امام ہندی نے کنز العمال کے اندر روایت فرمایا۔ فرمایا چار بندے ذہن میں رکھ لو، چار بندے، المکرم ذریتی، جس نے میری آل اولاد کا ادب کیا، پہلا بندہ مکرم، اکرام کرنے والا، عزت دینے والا۔ پتہ چلا کہ یہ حضور پاک کے گھرانے کا بندہ ہے، آل ہے، آل پاک سے ہے، سید پاک ہے۔ فرمایا جس نے میری آل کی عزت کی، احترام کیا۔ دوسرا بندہ والقاضی لہم حوائجہم، فرمایا دیکھا میری کسی آل کے فرد کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو کچھ ضرورت ہے، حوائج، وہ ضرورت مند ہے، فرمایا جس نے میری خاطر میری آل کی مدد کی، ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ تیسرے نمبر پر الساعی لہم فی امورہم اذا ما اضطروا الیہ، فرمایا جب میری آل میں کوئی بھی پریشان ہو تو جو خود نہ کر سکتا تھا اپنی طرف سے ہیلپ، مدد، لیکن اس نے کوشش کی کسی بھی ذریعے سے ان کی مدد کر دی جب یہ پریشان تھے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو مدد بھی نہ کر سکا، ادب نہ کر سکا، اس کو موقع ہی نہ ملا کبھی میری آل پاک کے ساتھ ایسا کام معاملہ کرنے کا، وہ جدھر بھی رہا المحب لہم بقلبہ ولسانہ، فرمایا وہ جہاں بھی رہے، ادب و احترام نہ بھی اگر بجا لا سکے، ملاقات نہ بھی ہو، مل کر معاملات آپس میں اس طریقے کے نہ بھی وہ کر سکا، لیکن جہاں کہیں بھی رہا تو اس کے دل میں میری آل اولاد کی محبت رہی، اور زبان پر بھی میری آل اولاد کی محبت رہی، صرف زبان اور دل سے ہی وہ محبت کرتا رہا۔ فرمایا یہ چاروں قسم کے بندے وہ ہوں گے، اربعہ، یہ چار افراد چاروں قسم کے، انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا گواہ رہنا ان چاروں طرح کے افراد کی حشر والے دن میں خود شفاعت فرماؤں گا، خود شفاعت فرماؤں گا۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے اس فرمان میں کہ صرف اس دور میں موجود ہو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، فرمایا ذریتی، میری آل اولاد، میری اولاد قیامت تک آنے والی۔ تو اب دیکھیے یہ جو آخری جملہ تھا المحب لہم بقلبہ، دل سے محبت کرنے والا ہو، جو شخص آج کے دور میں اٹھ کر کھڑا ہو اور کہہ دے معاذ اللہ کہ امام حسین غلطی پر تھے اور وہ بغاوت کر کے آ رہے تھے، انہوں نے غلط کیا، تو بتائیں اپنے دل سے سوچیں کہ ایسے بندے کے دل میں کہیں کوئی محبت کا ذرہ بھی موجود ہے؟ زبان سے دوسرے نے وہ کہہ دیا نا جو دل میں تھا، سب کچھ تو واضح ہو گیا۔ اس کو تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، برباد ہو رہا ہے، یہ دوسروں کو برباد کر رہا ہے، اپنے سننے والوں کو برباد کر رہا ہے یہ شخص جو آل اولاد کی خاطر حضور پاک، میں کہہ رہا ہوں امام حسن و حسین تو بہت اونچا مقام ہے نا، یہ حضور پاک کے گھر کی خادمہ کے بارے بات ہوئی تھی، حضور پاک نے آ کے اتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا، خبردار، انہوں نے پھر جو سمجھا تو انہوں نے یہ حدیث طیبات بات ہمارے تک پہنچ جائیں گی۔ آگے ایک اور فرمانے والی شان سنیے، حضرت سیدنا، اس حدیث پاک کے راوی ہیں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولد عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی وہ اولاد جو مجھ سے آگے چلی ہے، فرمایا ہماری اس لڑی سے آنے والی نسل سے کسی نے بھی من سنا کوئی ایک اچھا کام کر لیا، کوئی ایک اچھا کام کسی ایک بھی اولاد عبد المطلب کے ساتھ، اور فرمایا کہ میرا وہ بیٹا، میری وہ بچی جو میری اس اولاد میں آئی اور جس نے ان کے ساتھ اچھا کام کیا، وہ بدلے میں کچھ نہ دے سکا، دنیا میں بدلے میں کچھ نہ دے سکا، تو فرمایا کہ اپنی ساری آل اولاد کا ذمہ دار میں خود ہوں، اگر میرا وہ بچہ، میری بچی آگے کچھ نہ دے سکی بدلے کے طور پر، فلم یکافی بہا فی دنیا، دنیا میں، تو فرمایا فعلیہ مکافاتہ غدا اذا لقینی، فرمایا حشر والے دن جب میرا آمنا سامنا ہوگا تو اس کا بدلہ میں خود تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سوچیے پیارے بھائیو، یہ آل پاک کی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی یہ بات ہے۔ آج نیکی کریں، ادب کریں، احترام کریں، محبت کریں، پیار کریں، سارا کچھ ان کے ساتھ کریں۔ فرمایا اگر وہ تمہیں بدلے میں کچھ بھی نہ دے سکا، فرمایا کہ تم اس سے مت مانگنا، علیہ،
مجھ پر ہے کہ میں اس کا بدلہ تمہیں خود حشر والے دن دوں گا، اور حشر والے دن بدلہ اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ہمارے بابا جان سرکار یہ اس طرح کی جس بات سنا کر فرمایا کرتے تھے ہمیں بدلہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو حضور پاک نے کرم فرمایا نا کہ آپ نے فرمایا بدلہ دے دوں گا، میں دے دوں گا، آپ نے ہمارا ذہن بنایا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں حضور پاک سے بدلہ بھی نہیں چاہیے، بس ہم کون ہوتے ہیں حضور پاک سے ڈیمانڈ کرنے والے؟ حضور میں نے کیا تھا تو آپ کریں، ہم کون ہوتے ہیں ڈیمانڈ کرنے والے؟ بھائی ہمیں بدلہ بھی نہ چاہیے حضور علیہ السلام والسلام سے، بس اتنی گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظر رحمت کے سائے میں رکھ لیں، ہمیں ڈیمانڈ موڈ کوئی نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام والسلام سے، یہ آل پاک کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں یہ ضرورت اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کو حیا نہیں آ رہی ہے، اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور آج کے دور کے اندر ایسے ناسور قسم کے لوگ آ گئے جو امت کو توڑنے پر تلے ہو گئے۔ بندہ جب سنتا ہے نا ایک بار ایسا لفظ ہے، یقین جانے دل چھلنی ہو جاتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، کیا کیا کہہ رہا ہے۔ ایسوں کو اللہ پاک اگر ہدایت نصیب نہیں ہے تو ان کی زبان بند کر دے، میں تو کہتا ہوں یہ فتنے جو پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور روایت ذرا سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کمال کا پیارا فرمانے عالی شان۔ 6 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا، فرمایا 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ پاک نے لعنت فرما دی ہوئی ہے۔ سنیے گا 6 افراد، اور فرمایا اللہ پاک کی بھی لعنت، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ مَكَانٍ مُجَابٍ کانا، فرمایا جتنے بھی مجھ سے پہلے نبی ہوئے ہیں سارے نبیوں کی اس بندے پر لعنت ہے۔ وہ 6 بندے جن کا بھی ذکر ہونے والا ہے۔ پہلا، اللہ پاک کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اپنے پاس سے من گڑت تفسیر کر کے یا من گڑت تشریح کر کے اللہ پاک کی کتاب میں ایڈ کرنے والا، یا اللہ پاک کی کتاب کو زیادہ اضافہ تن سمجھانے بتانے والا۔ اس لیے اللہ پاک کی کتاب میں بندہ اپنی مرضی کی تفسیر بھی نہیں سنا سکتا، یاد رکھیے گا۔ آج کل بڑے سکالر آ گئے ہیں، یوٹیوبر قسم کے، وہ اپنے آپ کو سکالر سمجھتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اپنی من مانی جو دل میں آیا وہ والی تفسیر سنا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک نازل ہوا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا مطلب مفہوم سمجھایا ہے وہ آل اولاد اور صحابہ کرام کو سمجھایا، وہ اولین شاگرد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے سیکھا۔ تو تفسیر اس کو کہتے ہیں تفسیر معصور۔ تفسیر وہ مقبول ہوتی ہے، مانی جاتی ہے جو معصور ہو، منقول ہو، ادھر سے نقل ہوئی آتی ہو۔ کوئی بندہ اپنے پاس سے کہے کہ یہ میری تھنک یہ کہتی ہے، میرا لاجک یہ کہتا ہے تو میں یہ سمجھ پا رہا ہوں، اسے کہا جائے گا کہ اپنی سمجھ کو تابع کرو۔ اگر تو یہ تمہاری سمجھ کسی صحابی اور آل پاک سے منقول ہے تو پھر تمہاری سمجھ کو لے لیا جائے گا، لیکن اگر تمہاری سمجھ ان عظیم ہستیوں کی سمجھ سے ٹکرا رہی ہے، مخالف ہے، مد مقابل ہے، ضد بن رہی ہے، تو اس کی تیری اس سمجھ کو، تیری تھنک کو ہرگز لیا نہیں جائے گا، کیونکہ ہم اس سوچ پر چل رہے ہیں جو اللہ پاک نے پیارے حبیب کو دے کر اپنے پیارے محبوب اسلام کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اپنی اس تفسیر قرآن پاک کی جو مین پوائنٹ ہے، پہلا منشا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس لیے فرمایا جس نے کتاب اللہ کے اندر زیادتی کی اس پر اللہ پاک کی بھی لعنت اور سارے نبیوں کی لعنت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا المکذب بقدر اللہ، تقدیر کو جھٹلانے والا شخص، تقدیر الہی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم جب پڑھتے ہیں تقدیر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو تقدیر کو جو جھٹلائے اس پر بھی لعنت۔ تیسرے نمبر پر زبردستی بادشاہ بن بیٹھنا، اور جن کا حق ہے ان سے چھین لینا، جن کا حق ہے ان کو حق نہ دینا، اور یہ چاہنا کہ لوگ اس کرسی کی وجہ سے میری عزت کریں گے، اس پر بھی لعنت، اللہ پاک کی بھی اور سارے نبیوں کی لعنت۔ اس لعنت کا مستحق جو ہے وہ یزید تھا، اس لعنت کا مستحق وہ زبردستی چاہ رہا تھا کہ امام حسین جیسی شخصیت میری بیعت کرے، مجبور کر رہا تھا۔ الجبروت لفظ ہے، المسلط بالجبروت لیعز بذلک من اضل اللہ، کہا کہ اللہ پاک نے تجھے رسوا کیا اور تو چاہتا ہے کہ مجھے کرسی ملے اور مجھے عزتیں مل جائے، فرمایا ایسے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے اور سارے نبیوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو آج ذرا سوچیں، جس پر اللہ اور رسول اور سارے نبیوں کی لعنت پڑ رہی ہے، کوئی بندہ اٹھ کر آج کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب وہ اس سے بڑا تو متقی پرہیزگار کوئی نہیں،
تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تیری عقل پہ ماتم کر سکتے ہیں ہم اور کیا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری امت کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. ہمارے نوجوان جو بچے چڑھ رہے ہیں نئے نئے، یہ سوشل میڈیا زیادہ سنتے ہیں، یہ سننے کی وجہ سے پھر کسی نہ کسی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. پچھلے جمعے میں نے سارا درس دے دیا تھا کہ آل اولاد حضور علیہ السلام کے گھرانے اور صحاب کی محبت کے بغیر تو بندے کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا. جو کہے کہ جی میں اس کے بغیر چلوں گا تو وہ تو حقیقت میں قرآن اور اسلام کو نہیں ماننے والا، کیونکہ سارا قرآن اسلام تو ہمیں انہی دونوں شخصیات سے ملا ہے. چوتھے نمبر پر فرمایا المستحل لحرم اللہ، جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس حرام کو حلال قرار دے لینا، اس پر اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی لعنت. اور پانچویں نمبر پر المستحل من اطراتی، فرمایا میری اولاد، میری اطرت، میری ذریت، میرے گھرانے سے نفرت کرنے والا شخص اور ان کا ادب و احترام نہ کرنے والا شخص، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت اور سارے نبیوں کی لعنت برستی رہے گی. اب سوچئے ذرا، جس نے شہید کر ڈالا وہ احترام کر رہا تھا، جس نے خط بھیج ڈالے کہ کر ڈالو وہ احترام کر رہا تھا معاذ اللہ. اور پانچویں نمبر پر التارک لسنتی، فرمایا میری سنت اور میرے طریقے سے جو بغض رکھے اور اس کو چھوڑ ڈالے تو فرمایا اس پر بھی اللہ اور سارے نبیوں کی لعنت ہو. ایک ہے سنت کو چھوڑ دینا، کمزوری سمجھ کر اپنے آپ اندر یار کمزوری ہے نہیں کر پا رہے ہیں، سنت موقدہ اور خاص کر جو واجبات کے درجے میں چلی جاتی ہیں، ایک ہے ان کو چھوڑ دینا گناہ گار ہو کر کہ یار غلطی ہے، کمزوری ہے میرے اندر. اور ایک ہے کہ چھوڑ رہا ہے اور دلیر ہو گیا، کوئی گل نہیں خیر ہے سنت ہی تو ہے کیا کوئی مسئلہ ہے. فرمایا ایسے جو اس انداز میں میری سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ اور سارے نبیوں کی لعنت برسے. جس نے یہی نہ سوچا کہ میرا طریقہ تھا اور میرے طریقے کو اس نے ایسے اگنور کر ڈالا. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت نصیب فرمائے اور آل پاک کے ساتھ دلی حقیقی محبت کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے. حشر والے دن ان عظیم ہستیوں کا ساتھ نصیب فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.